چلیں میں ذرا آمنہ کو شامل کروں، لیکن آپ نے کہا نا کہ وہ حق اور سچ کی بنیاد پر کھڑے ہیں. مجھے تو ویسے میں معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہوں گی کہ آپ لوگ ایک بیسک بنیادی نیریٹو پہ بھی کھڑے نظر نہیں آتے. میں کیوں کہہ رہی ہوں آپ سے پوچھوں گی. پہلے ذرا آمنہ کو شامل کر لوں. آمنہ کیا گھبراہٹ ہے؟ احتجاج کی کال دے رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا کہ جن کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا پھر یہ روئیں گے. اٹس کائنڈ آف اٹ لکس لائک ایک حکومت جو ہے وہ شاید تھریٹن کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں آنا کیونکہ کریک ڈاؤن ہوگا. یشوین دیکھیں، سب سے پہلی بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی کامنٹ کرنے سے پہلے ان کی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا. میں سمجھتی ہوں کہ رانا صاحب نے بہت پولائٹ الفاظ استعمال کیے ہیں. اف اٹ واز فار می، میں اس سے بھی زیادہ شاید سمجھتی کہ اسٹرکٹ ایکشن ان کے خلاف لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک پیسفل احتجاج کی ہسٹری نہیں رکھتے. جو جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا، ہماری یوتھ کو نقصان پہنچایا، ہماری قومی تنصیبات پہ حملے کیے. اور میں صرف 9 مئی کی بات نہیں کر رہی، وہ سانحہ تو ایک ناقابل معافی ہے اور ایسا واقعہ ہے جس کو بھولا نہیں جا سکتا. لیکن اس کے علاوہ ہر بار جب یہ آئے تو انہوں نے کبھی بلو ایریا کے درخت جلائے، بلین ٹری سونامی کی بات کرتے تھے، درخت جلائے، ٹائر جلائے، کبھی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، کبھی پی ٹی وی پہ حملہ کیا. ان کی ہسٹری جو ہے وہ ڈسٹرکشن سے بھرپور ہے. ان کا پوائنٹ یہ ہے جب بھی آئے آپ لوگوں نے بھی آنسو گیس کی شیلنگ کی، آپ لوگوں نے بھی ہر طرح کی فورس استعمال کی. وہ کل بھی پاکستان تحریک انصاف کے دوست تھے میرے پروگرام میں، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک یونیفارم والی ایجنسی لا انفورسمنٹ بتا دیں جو ہمارے خلاف نہیں. مجھے یہ بتائیں، should the government just sit down and let them burn the country? I don't think any government should be doing that. Agar if they use force against the state of Pakistan, against the Republic of Pakistan, then the government has no option but to stop them by use of force. اچھا بھی ریسنٹلی سوابی میں 2 جلسے جو ہیں ان کو تو میں کوٹ کر سکتی ہوں آمنہ، اس میں تو کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہوئی. تو پھر اب کیا دیکھیں ایشو یہ ہے یاشوین، نہیں دیکھیں اس طرح نہیں ہے نا. یہ this is what you think sitting here, but اس میں بھی یہ لوگ جو ہے آرمز اینڈ ایمونیشن لے کر آئے تھے سارا کچھ. اب ایشو یہ ہے کہ ان کے آپس میں ہی کوئی بھی ایک بندہ کہہ دیتا ہے جی جا کے تم لوگ بندوقیں اٹھا لاؤ، کفن باندھ کے لے آؤ. ان کا اپنا چیف منسٹر جب اپنے منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے اور ہم جو ہے لڑائی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، ہم رہائی لیے بغیر نہیں آئیں گے، لاشیں گریں گی. آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب اس طرح کا ایک کلٹ اس طرح کی اناؤنسمنٹ کر کے آ رہا ہے، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین them and a terrorist group؟ کیا آج کوئی ٹیررسٹ گروپ یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ جی ہم لاشیں گرانے اسلام آباد آ رہے ہیں، تو آپ یہ چاہیں گی کہ گورنمنٹ کچھ نہ کرے اور ان سے پیار محبت کرے؟ دوسری بات سب سے امپورٹنٹ، آپ نے کہا کہ جی کوئی نہ کوئی ٹاکس ہونی چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں ایسے شخص کے ساتھ یا ایسی پارٹی کے ساتھ ٹاکس کیسے ہو سکتی ہیں جن کو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ڈے 1 سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خدارا الیکشن گزر گیا، جتنی آپ نے لڑائی کرنی تھی لڑائی ہو گئی، مہربانی کریں پاکستان کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اکٹھے بیٹھ کے کام کریں. جوتا لے کے آ رہے ہیں، جوتا لے کے آ رہے ہیں، کاغذ پھاڑ رہے ہیں، گالم گلوچ کی سیاست کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا بات؟ مجھے چونکہ ایک لفظ پہ بہت شدید اعتراض ہے، تب بھی ان کو حق ہے کہ انہوں نے مجھے اور پی ٹی آئی میں ہر بندے کو ابھی ٹیررسٹ کہا ہے. وہ تو میرا خیال ہے اگر ہے تو پھر جواب بھی بنتا ہے. جی آمنہ نہیں بالکل بنتا ہے. آپ بالکل جواب دیجیے گا. پہلے لیٹ می کلیریفائی مائی سیلف، آئی ایم اے لوئر جی، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہمارا لا پرووائڈ کرتا ہے، اینی بڈی ہو ٹیکس آرمز ان ہز ہینڈز اگینسٹ the state of Pakistan is a terrorist, and that is what PTI did. So I am going, so you are calling them a terrorist organization. آمنہ یہ سوال جب بھی آپ یہ نقطہ اٹھاتی ہیں میں ہمیشہ یہ سوال کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگ جو میجورٹی ہے اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی ان کو انسلٹ کرتے ہیں اس طرح کی بات کر کے، کیونکہ میجورٹی نے اس وقت ان کو ووٹ دیا. بات یہ ہے پہلی بات تو میں آپ کی میجورٹی والے پارٹ سے ڈس ایگری کرتی ہوں. this could be your opinion, but میجورٹی وہ ہے جن کو لوگوں نے ووٹ دے کے نہیں ایک منٹ میجورٹی ہے جن کو لوگوں نے ووٹ دے کے اسمبلیوں میں منتخب کیا ہے وہ میجورٹی ہے، جنہوں نے حکومتیں بنائی ہیں وہ میجورٹی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا پھر بھی یہ کہنا ہے کہ جی ایک میجر حصہ پاکستانیوں کا جو ہے ان کو آپ انسلٹ کر رہی ہیں، تو میں بالکل میجر حصے کو نہ انسلٹ کرنا چاہتی ہوں، نہ انسلٹ میرے ماں باپ نے نہ میری پارٹی نے مجھے سکھائی ہے. لیکن میں صرف فیکچولی اسپیڈ کو اسپیڈ کہوں گی. کوئی بھی انسان جو یوز آف فورس کرے گا پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف وہ ٹیررسٹ ہے میری نظر میں اور ہمیشہ رہے گا. حکومت تو ویسے 4 جماعتوں نے مل کر بنائی ہے آمنہ، بٹ اسٹل یو وانٹ ٹو ریسپونڈ. جی جھگڑا صاحب، یہ شدید قابل مذمت الفاظ ہیں، شدید قابل مذمت جو ہے وہ رویہ ہے،
اور یہ ایک ایسی جماعت ہی کر سکتی ہے جس کی عوام میں کوئی بنیاد نہ ہو اور جس کو سیاست کرنے کا کوئی حق ہی نہ ہو. نہیں اب نہیں ان کا پوائنٹ جو ہے میں 9 مئی پہ بھی آتا ہوں. آتے ہیں 9 مئی پہ بھی آتے ہیں. سب سے پہلے کسی بھی جمہوریت میں اگر ایک چیز سینکروسینکٹ ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے الیکٹورل پروسیس. اگر ان میں 1% بھی جرت ہو, 1% بھی مورل ویلیوز ہو, یہ مان لیں کہ انہوں نے یہ الیکشن نہیں جیتا, مان لیں, اس کے بعد ہم شاید یہ مان بھی لیں گے. انہیں پتہ ہے انہوں نے لاہور میں ایک سیٹ نہیں جیتی. نہیں جی, ختم کرنے دیں سر. میم لیٹ می فنش. چلیں جی آپ فنش کریں, بٹ مجھے جواب ابھی پورا دینا ہے. اٹک سے لاہور تک ساری انڈیپینڈنٹ میڈیا کہتی ہے ایک سیٹ نہیں جیتے, ایک سیٹ نہیں جیتے. جہاں تک ٹیررسٹ ہونے کی بات ہے نا, 9 مئی پہ آتے ہیں. ہمارے خلاف پشاور میں 9 مئی کا کیس ہمیں عدالت نے بری کر دیا ہے. اب مجھے بتا دیں اس کا جواب کون دے گا؟ جب میرے گھر میں اسلام آباد میں رات کو 10 یا 11 بجے 50-60 لوگ آئے تھے, میرے بیوی بچے اندر تھے. جب میں ایس ایچ او کے پاس جاتا ہوں کمپلین کرنے کے لیے تو وہ کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا کون آئیں گے. اب ٹیررسٹ سٹیٹ ہے یا ٹیررسٹ تیمور جھگڑا ہے؟ اور جب ان کی حکومت کے نیچے ہوا تھا تو اس کے بعد میں کیا کروں؟ ڈو یو وانٹ ٹو پریز می فار ناٹ ریئیکٹنگ اور ڈو یو وانٹ ٹو کنڈیم می for being innocent and being declared guilty by a state جس نے گناہ خود کیا ہے؟ انفارچونیٹ بات پتہ ہے کیا جھگڑا صاحب, ہمارے ملک میں کوئی بھی سیاسی جماعت بشمول آپ کے یہ کچھ بڑے بنیادی سوالات ہیں وہ پوچھنے کی معذرت کے ساتھ پوزیشن میں نہیں ہے. کیونکہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ 2024 کا الیکشن فیئر تھا تو آپ سے کیسے نہ پوچھوں کہ 2018 کا فیئر تھا, آپ جیتے تھے تو فیئر تھا. نہیں, ایکویولنس نہیں ہے. نہیں اور نہیں بات سن لیں, ایکویولنس نہیں ہے. اور اس پہ ہم بہت لوگ کہہ چکے ہیں, بتا دیں ابھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں, مان لیتے ہیں کہ 18 میں بھی کیا ہوا تھا, شروع کر دیتے ہیں جب سے شروع کرنا تھا. جب ہم نے 24 کی بات کی تھی تو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جہاں پہ کہا تھا کہ 2014 سے شروع کر لیں. 2014 سے شروع کب سے شروع کرنا ہے؟ کبھی آپ افتخار چودھری پہ جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں. افتخار چودھری کے وقت میں ہر ڈیسیجن کس نے سپورٹ کیا تھا؟ نواز شریف نے. کبھی آپ ثاقب نثار پہ الزام لگاتے ہیں, ثاقب نثار کا ہر ڈیسیجن آصف زرداری نے سپورٹ کیا تھا. ہم ہائنڈ سائٹ میں جتنے الزامات لگاتے ہیں وہ سارے ٹھیک ہوتے ہیں. یہ بھی ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے. آپ جتنے الزامات مجھے بتائیں ہم پریزنٹ میں لگا رہے ہیں. ہمارا احتساب آپ مستقبل میں کر سکیں گی کہ ہم جیسے لوگ جو ہے وہ مستقبل میں ایک نظریے پہ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں. لیکن آج جو ہے جو حکومت ہے جس کی وجہ سے آپ اور میں اس پروگرام میں جو کہہ بھی رہے ہیں, we still need to be careful, اور سچ نہ آپ کہہ سکتی ہیں نہ میں کہہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کا احتساب آپ نے ان سے لینا. سکندر سلطان راجہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کس نے کی تھی اور کس کے کہنے پہ کی تھی؟ ہم نے کی تھی, غلط کی تھی, and I hope ہاں کی تھی, لیکن مان لیا نا. کل میں پروگرام پہ بیٹھا تھا, کل میں آسما شیرازی کے ساتھ تھا اور انہوں نے میرے سے پوچھا کہ جی آپ جو خواجہ آصف کے ساتھ ہوا ہے اس کی مذمت آپ کرتے ہیں کیا؟ بالکل, ایسے کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے جو ان کے بھائی تھے وہ پنڈی سے, ان کو غلط جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا, کیا نام ہے, عقیل ملک, کہ جی جو کل پرسوں جو عمر ایوب اور شبلی فراز اور ان کو دفعہ 144 میں جیل سے اریسٹ کیا گیا ہے, مذمت کرتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں دفعہ 144 لگی تھی, خود ہی فیصلہ کر دیں. چلے مجھے ایک بریک کا قدر ہے, بریک سے واپس آ کے میں ذرا آمنہ سے پوچھتی ہوں کہ یہ جو رویے ہیں تو ان کے اوپر بھی بات کریں گے, ساتھ ساتھ مذاکرات کی, کیونکہ آمنہ نے کہا کہ کس سے بات کریں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ویسے وہ جو بند دروازہ لگتا تھا کھولا ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, تو کیوں آپ لوگ رسپونڈ نہیں کر رہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہے.